القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. هل من شرکائکم، کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل، جو کرے، من ذالکم، اس میں سے، من شیء، کوئی چیز. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی، اور وہ بلند تر ہے، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یا اللہ فرماتے ہیں میں خالق ہوں، میں رازق ہوں. انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے جب میں نکالتا ہوں تو اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اس کو کچھ علم نہیں ہوتا. کان ہے مگر اس کے کانوں میں آواز اگر پڑتی بھی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، کس کی آواز ہے، کیا کہا جا رہا ہے. آنکھ ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے. طاقتیں ہیں جسم کے اندر کی، وہ بڑی کمزور ہیں. تو اس حالت میں انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پھر اللہ اس کو رزق دیتا ہے، ماں کا دودھ، اور پھر اس کے بعد مختلف خوراکیں، ایک کے بعد ایک، اچھے کپڑے، اچھا لباس، مال، زمین، دولت، کاروبار، یہ سب اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں. ثم رزقکم ثم یمیتکم، پھر اس زندگی کے بعد وہ تمہیں مار بھی دیتا ہے، تم مر جاتے ہو. اور پھر ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قیامت کے روز زندہ بھی کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام تو میں کرتا ہوں. هل من شرکائکم، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہارے ان شریکوں میں کوئی ہے جو من یفعل من ذالکم من شیء، ان تمام چیزوں میں کوئی ایک چیز کر کے دکھاتا ہو، اس کے پاس کوئی قدرت ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمارا مستقل خالق ہے، مستقل رازق ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، پھر وہی ہے جو قیامت کے روز ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس لیے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور بلندتر ہے عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ بہتان ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان ضرور سوچے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اس کا کوئی بھی مثیل نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں. وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی ہمارا خالق ہے، اکیلا ہی ہمارا رازق ہے، وہ اکیلا ہی ہمارا معبود ہے. وہ بالکل بے نیاز ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں. ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، بما، بوجہ اس کے جو، کسبت، کمائی کی، ایدی الناسی، ہاتھوں نے لوگوں کے، لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے انہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو تو میں نے بڑا پرامن بنایا تھا، بڑی خوبصورت میں نے زمین بنائی تھی، اس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہی تھی. یعنی باغات ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، سب ٹھیک تھے. حضرت انسان آیا اور انسان کی اپنی غلطیوں، گناہوں، زیادتیوں کی وجہ سے جو کبھی کبھی وہ اپنے دوسرے انسان بھائیوں سے نفرت، دشمنی کے بیج اپنے اندر پالتا ہے اور وہ ایک تناور درخت بن جاتے ہیں. تو یہ نفرتیں جو ہیں
ان کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ یہ دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے پر چڑھائی کی، ایک دوسرے کو مارا پیٹا، غلام بنایا. اور دیکھا جائے تو اس دشمنی کی بنیاد اللہ الہی تعلیمات نہیں ہیں، انسان کی اپنی خواہشات ہیں، انسان کے اپنے سو کالڈ نظریے ہیں، انسان کی اپنی گمراہیاں ہیں، یا جو شیطان انسانوں کے اندر ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں جن کو پروموٹ کرنے کے لیے انسان جذباتی ہو کے پرجوش ہو کے باہر نکلتا ہے اور دوسرے پر اٹیک کرتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ لوگ پرامن نہیں رہے، علاقے پرامن نہیں رہے، فساد ہی فساد ہے جو پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ فساد جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خشکی میں نہیں تری میں بھی ہے. یعنی پہلے انسان خود غلط تھا، مگر اس کی غلطی اور دشمنی اور شر کے جو اثرات ہیں وہ سمندر کی مخلوق پر بھی پڑے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے اثرات چھوٹی مخلوق پر ضرور پڑتے ہیں. آدم کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو مارا، وہ بھی ہم جانتے ہیں. اسی طرح کشتی ہے، اس پہ لوگ آرام سے جا رہے ہیں، مگر راستے کا ایک بادشاہ ہے، وہ ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اس نے گویا کہ پوری سمندری جو راستے ہیں ان پہ اپنے ناکے لگا رکھے ہیں. وہاں مقابلے بھی ہوتے ہیں. کئی بیچارے موت کے ڈر سے یا قید کے ڈر سے بچنے کے لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سمندر میں ہی چھلانگ لگائیں اور لگا کے ہم تیر کے باہر نکل جائیں، لیکن وہ ڈوب جاتے ہیں. ان کے بچے، ان کی عورتیں، وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. تو یہ سب فساد جو ہے خشکی پر بھی نظر آتا ہے اور تری پہ بھی نظر آتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انسان کے اس فساد کی وجہ سے آسمان نے بارش برسانا بند کر دی، اللہ نے رحمت اتارنی بند کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں قحط پڑ گیا اور بھوک سے لوگ مرنے لگے، اور اسی طرح جانور بھی ختم ہونے لگے. پھر اسی طرح سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اس طرح کر دیا کہ اس کے اندر جو مچھلی ہے یا کھانے پینے کی انسان کے لیے کچھ نعمت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے کاٹ کے رکھ دیا. وہ کنارے پہ آتی ہیں تو اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو پھر سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. یہی جانور چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو کھا لیتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے. تو یہ حالات بنتے ہیں. اللہ کی زمین میں اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ہے زمین میں فساد، کیونکہ زمین میں اور آسمان میں اگر سکون ملے گا، یعنی آسمان سے بارش تب برسے گی، زمین اپنی نعمتیں تب نکالے گی جب انسان اللہ کا فرما بردار بنے گا. اس کی نافرمانی کرے گا تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، آسمان کو بھی روک دیتا ہے اور زمین کو بھی روک دیتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو کماتے ہیں ہاتھ انسانوں کے. انسانوں کی اپنی کچھ گمراہیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، کھلی بغاوت ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی ساری صلاح کی جو خیر کی جو قوتیں ہوتی ہیں یا خیر کے جو کام ہوتے ہیں ان سب کو روک دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ یہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ وہ مزہ چکھا دے ان کو بعض ان کاموں کے جو وہ کرتے ہیں. کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ دشمن ہم پر کیوں مسلط ہیں؟
ہم پرامن کیوں نہیں رہے؟ ہمارے ہاں جھوٹ، کرپشن، برائیاں یہ ساری کیوں پھیل رہی ہیں؟ بس یہ ہمارا ایک ٹیسٹ بن گیا ہے کہ ہم گناہ پہ لذت آنے لگی ہے، ہمیں اپنے کام بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں کیا ہوا اگر میں کر رہا ہوں، دوسرے نہیں کر رہے۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہمیں اس طرح دیتا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ سوچیں یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری نافرمانیاں ہیں، بڑے گناہ کر لیے ہم نے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رونا چاہیے رب کے آگے، اور آئندہ کے لیے تاہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ مگر نہیں، لعلہم یرجعون والی بات ہے، یہ بالکل امید کی ہوتی ہے کہ شاید کہ وہ یہ سوچیں کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ مگر جہاں یہ ذہن بن گیا ہو کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہی نہیں، بڑے سے بڑا پاپی جو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے میں تو گناہ گار نہیں ہوں، بڑے سے بڑا مجرمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی جرم نہیں کرتا، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو لوگوں کی اپنی کمائیاں بہت سی ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں یا کسی بھی معاشرے میں دیکھیں تو کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا ہماری کمائیاں ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی طویل فہرست ہوگی اس کی، اور جس کا ذکر اگر ہم خود اپنے بارے میں کریں تو شاید ہمیں شرم آئے۔ لیکن اب مسئلہ تو یہ لوگ شرم آتی ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے، زنا اور سود عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو پھر ایسی بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال سمجھ کروا لیا، یعنی ان پر پھر اللہ کا عذاب ہی ٹوٹے گا۔ اب زنا دیکھیں، سود دیکھیں، عام ہے۔ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ کو یہ امید رکھیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور دشمن تو ہمارے گھروں میں آ گیا، ہم نے خود اپنے دشمن پالے، ہم نے زنا کو عام کیا، عزتیں لوگوں کی، عورتوں کی تاتار کی، ان کو مارکیٹ میں کھلم کھلا لے آئے، حیا، شرم، وہ سارا ہماری سوسائٹی سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ سود ہے تو وہ بھی عام ہو رہا ہے، بینک پہ بینک کھلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ سودی کاروبار عام ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فساد ہے، ہماری اپنی کمائیاں اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ہیں جب بھی تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آزمائے جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 میں سے کسی ایک چیز کو پاؤ، خدا کرے تمہاری زندگی میں یہ کوئی چیز نہ آئے، لیکن اگر 5 میں سے کوئی ایک چیز اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں ایک ہی ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، زنا علانیہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون، بھوک اور مختلف قسم کی بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بیماریاں یا یہ تکلیفیں، یہ بھوک ان میں ایسی ہوتی ہے جو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کے اسلاف کو نہیں دی ہوتی۔
یعنی پہلے جو لوگ ہوتے تھے ان میں بھی کبھی ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں پیدا نہیں ہوئیں. اب اسی کو آپ دیکھ لیں افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنی بھوک ہے اور کتنی بیماریاں ہیں. آج تو دنیا بہت سمٹ گئی ہے، میڈیا کے ذریعے یہ چیز گھر بیٹھے ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کے ہمیں عبرت دلا رہا ہے کہ دیکھ لو ان کے ہاں یہ چیز ہوئی، ان کا یہ حال ہو گیا. اگر تمہارے ہاں بھی ہوئی تو تم بچ نہیں سکو گے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ تم ایسی مصیبتوں کو یا ایسی 5 آزمائشوں کو پاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور اسی طرح کسی بستی میں بھی ناپ تول میں کمی کا رواج ہو گیا اور انہوں نے اس کو ایک دوسرے کے حق مارنا نہ سمجھا بلکہ اس کو جائز سمجھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، پیسے تو پورے لے رہا ہوں لیکن چیز پوری نہیں دے رہا، ناپ کے پوری نہیں دے رہا، ڈنڈی مار رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جس قوم میں اگر یہ چیز آ جائے تو وہاں پھر وہ توقع کریں کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی قحط، سخت قسم کی بھوک، اور جو بڑے لوگ ہیں بادشاہ ہیں ان کا ظلم ان میں عام ہو جائے گا. پھر وہ یہی چیزیں ہی دیکھیں گے. اب دیکھیے ڈنڈی مارنا اس کی آج کیا صورت ہے. بظاہر ہم لگتے ہیں بڑے امیر ہیں مگر ہم میں کا ہر بندہ، بڑے بڑے سلطان جو لوگ ہیں، صاحب قوت لوگ ہیں، ورلڈ بینک ہیں، دنیا کی بڑی قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیں قرضے دے کے سود میں پوری قوم کو جکڑ لیا. یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کم از کم 10 سے لے کر 20,000 روپے کا مقروض ہے. یہ ہماری حالت. جب ہم مقروض ہیں تو کس بات پہ اکڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور اسی طرح جب کسی بستی والے ہوں مسلمان مگر زکوٰۃ دینا وہ بند کر دیں، اپنے مال کی زکوٰۃ وہ نہ دیں، تو آپ نے فرمایا پھر آسمان سے بارش اترنا بند ہو جاتی ہے. اللہ روک دیتا ہے بارش کو. اور آپ فرماتے ہیں اگر یہ بے زبان نہ ہوتے تو اللہ کبھی بھی ایسی بستی پر بارش نہ برسائے. یہ تو ان بے زبانوں کو، جو بے زبان مخلوق ہے، ان کو کچھ کھلانے پلانے کے لیے اللہ آسمان سے بارش برسا دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. اور جب بھی کوئی بستی والے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے کسی بھی عہد کو توڑتے ہیں، اور اللہ سے ہمارا سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ عہد ہے. اور جب بن جائے تو کہیں اب لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کیا ہم عہد توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. کلمہ پڑھا کہ اللہ تیرے اس دین کو لے کے ہم چلیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر نظر یہی آ رہا ہے کہ دین کو ہم نے ایک طرف رکھ کے ہر وہ کلچر، تہذیب، عادت اپنانے کی کوشش کی ہے جو غیروں کی ہے، اور اسی پر ہم مطمئن ہیں اور اسی پہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. انہی کی عادات ہم اپناتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مومنوں میں، مسلمانوں کی کسی بستی میں یہ چیز آ جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ پھینکیں، پرواہ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان پر ایک ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو غیروں کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ پرایا ہوتا ہے. پرایا دشمن ان پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا. تو آج پرائے ہمارے دشمن ہیں. پھر وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وہ آ کے ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی مال ہوگا
اس کا کچھ بہت تھوڑا بہت لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دے دو. اب دیکھ لیں پتہ نہیں کتنے ارب جو ہے نا وہ روپے ہمیں ہر سال سود کے ادا کرنے پڑتے ہیں. ایسا دشمن ہم پہ مسلط ہو گیا، اور غیر ہے، اپنا نہیں ہے. اور اس کی آگے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ ہم سب اگر ذرا ان میں گہرائی میں جائیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. آخری بات بڑی زبردست ہے کہ جب تک ان کے ائمہ علماء اگر ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کی کہے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر انہوں نے ان کے علماء نے ائمہ نے فقہاء نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے اور ان کے لیڈروں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا ہے اس کو پسند نہ کیا، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ان کے اپنے درمیان ایک دوسرے کا خوف مسلط کر دے گا. ایک دوسرے سے ڈرے گا اور دوسرا اپنے سے ڈرے گا. یہ وہ ہماری کمائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اس دنیا میں پہنچتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں ہمیں یہ وضاحت فرما دی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے بعد الذی عملوا میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم تو ٹھیک ہیں جی، دنیا خراب کر رہی ہے، دنیا خراب ہو رہی ہے تو کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہوں، الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے اگر برائی کا پتہ ہے تو میں اس کو کیوں نہیں روکتا؟ روکنا بھی مجھ پر فرض ہے، نیکی کو پھیلانا یہ بھی مجھ پر فرض ہے. اب صرف نیکی کو میں اپنی حد تک رکھوں تو یہ تو میں اپنا خیال کر رہا ہوں نا، لیکن اگر اس کو آگے پھیلاؤں تو یہ تو اصل کام ہے. شیطان اگر اپنے کام پھیلا سکتا ہے تو میں نیکی کیوں نہیں پھیلا سکتا؟ وہ اپنی برائیاں ہم سے کروا لیتا ہے تو ہم مسلمان کو اللہ کا خوف دلا کے ان برائیوں سے کیوں نہیں روکوا سکتے؟ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بعض اوقات بڑا غلط کام ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کو تو سمجھوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دنیا بھاڑ میں جائے جو مرضی کرے. یہ بھی ہمارے اعمال کی اس سوچ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ برائی کو پھر عام کر دیتا ہے اور نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے. پھر اچھے لوگ جو ہے نا معاشرے کے، ان کی کوئی عزت نہیں رہتی، تو یہ بھی سزا مل جاتی ہے. تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام یہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے. وہ اپنے گھر سے شروع کرے اور وہ باہر اس کو پھیلاتا جائے. قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبت انجام، یعنی پہلے لوگوں کے انجام کو ذرا دیکھو تو صحیح. زمین میں چلو پھرو، دیکھو ایسے لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں جن کی ان کو سزائیں ملیں اور پھر نیست و نابود ہو گئے. وہ ان سے عبرت حاصل کر لو. کیا پہلی قومیں شراب نہیں پیتی تھیں؟ کیا پہلی قوموں میں ناچ گانے نہیں تھے؟ گانے والیاں نہیں تھیں، ناچنے والیاں نہیں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا، کیسی کیسی سزائیں دی ہیں ان کو. اور یہی سزا ہمیں بھی مل سکتی ہے اگر ہمارے اندر انہی چیزوں کا رواج پڑ جائے. ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، سنو میری امت کے ضرور کچھ نہ کچھ لوگ شراب پیا کریں گے. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، مگر وہ شراب کا نام شراب نہیں رکھیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھیں گے. يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر جو چیز سوار ہوگی وہ موسیقی کے آلات ہوں گے یا گانے والیاں ہوں گی. رؤوسہم کے الفاظ ہیں کہ ان کے سروں پر. آج دیکھیں وہ کیا لگاتے ہیں جی، ہیڈ فون.
وہ لگایا ہوا ہے جیب میں، وہ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے. یہ سوار ہے، یہ موسیقی ہے، یہ ڈسکو ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، اور پھر گانے والیاں ہیں. یہ بندوں پہ سوار ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میری امت میں یہ چیز آ گئی تو یخسف اللہ بہم الارض، تو اللہ ان کو زمین پھاڑ کے اندر ڈال دے گا، زمین میں غرق کر دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور پھر ان میں کچھ کو بندر اور خنزیر میں بدل دے گا، مسخ کر کے رکھ دے گا اللہ. کتنی خطرناک بات ہے. جب قرآن اترا تو کفار کو یہ کہا گیا، اور آج نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات ہمیں بھی سمجھا رہی ہے بالکل اسی آیت کی روشنی میں. فَكَيْفَ انظُرُوا، جاؤ دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم، من قبل، جا کے دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے تھے. وہ بھی اسی طرح کی برائیاں کرتے تھے، یہ کوئی نئی برائیاں نہیں ہیں. كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ، ان کی اکثریت مشرک تھی، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدائی کا درجہ دے چکی تھی. کوئی موسیقی کو سمجھتا تھا، کوئی شراب کو سمجھتا تھا کہ بس یہی مجھے محبوب ہے، مجھے اللہ محبوب نہیں. کوئی زنا کو، کوئی سود کو، یہ سب. لہذا اے مسلمان فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو قائم رکھ اپنے چہرے کو، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، درست دین کے لیے. ایک مسلمان کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ برائیاں رہیں گی، لیکن ایسی عالم میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنے رب کی اطاعت کرتے رہنا، اور جو دین ہے، دین جس کی راہ بالکل سیدھی ہے، اس سے چمٹ کے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. بس یہ تمہارا ایک منہج ہے، طریقہ کار ہوگا زندگی گزارنے کا جو ہم نے دے دیا ہے. اور اس پر اس وقت تک قائم رہنا جب تک کہ اللہ کے دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں آ جاتا کہ جب وہ آئے تو اس کو لوٹانے والا کوئی نہ ہو. اس کو قیامت کا دن سمجھ لیں، یا یہی جو حدیث کی روشنی میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ گانوں میں، شراب میں انوالو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ دے گا ان کے لیے، اور وہ اس میں غرق ہو جائیں گے، اور ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر میں بدل دے گا. تو یہ دن نہ آئے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ وہ دن جب آ گئے تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملے گا. انسان 1000 توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو واقعی جب مصیبت میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے اب میں بچوں اس سے، تو توبہ کرتا ہے. تو ایسے عالم میں تو اس کی مجبوری ہے. اب جو اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی خطرے نہیں ہیں، تو اس امن کی حالت میں وہ اپنے آپ کو رب کا بنا لے، اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں نے اسی دین کے مطابق اپنے آپ کو لے چلنا ہے. اپنے صبح و شام میں نے ایسے گزارنے ہیں، گھر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، سب میں نے دین کی سیدھی راہ پہ لگ کے گزارنے ہیں. کیونکہ وہ دن جب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ کر دینا ہے. یصدعون، یہ روٹ ہے اس کا، صاد دال عین، صدع. صدع کہتے ہیں شق ہونے کو، پھٹنے کو. اسی سے صداع ہے، صداع کہتے ہیں سر کے درد کو، ایسے لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہے. تو اسی سے کہتے ہیں یصدعون، لوگوں کا بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، گروہ گروہ ہو کے. تو وہ جدا جدا کیسے ہوں گے؟ ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں چلا جائے گا. یہ مطلب ہے. من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ، تو اسی پر ہے، کفرہ، کفر اس کا، ومن عمل، اور جس نے عمل کیا، صالحا، نیک، فلانفسہم، تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، یمہدون، وہ راہ ہموار کر رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے.
جو ان باتوں کو نہیں مانتا تو یہ کفر ہے، اور اس کفر کا وبال اسی کے اوپر ہی آئے گا۔ اور جو مانتا ہے اور ماننے کے بعد عمل صالح کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نفسوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی اپنی قبر میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنی قبر کو بہترین بیڈ بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنا بیڈ جو ہے نا صبح اٹھ کے ذرا جھاڑتا بھی ہے، سیدھا بھی کرتا ہے، اور اس کی سلوٹوں کو درست کرتا ہے، اور بالکل برابر کر کے جیسے کوئی سویا ہی نہیں ہے، اگلی نیند کے لیے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو مہد کہتے ہیں ویسے گود کو، اور یمہدون کا مطلب کیا ہے؟ اپنے راہ ہموار کرنا، یعنی اپنی قبر کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ قبر کی لائف اچھی ہو جائے، جس سے یہ راہ ہموار ہو جائے گی کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کے اعمال کا نتیجہ، جو نیک عمل کرتا ہے، اور لیکن جو کفر کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کافر کو ہی پہنچے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو کافر کا کفر بطور ایک سزا کے اس کی طرف پلٹے گا، اور مومن کا ایمان اور عمل صالح بطور ایک جزا کے، بہترین جزا کے، اسی کی طرف پلٹے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ، بے شک وہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ یہ ہے وہ کیا راہ ہموار کریں گے؟ یہی قبر کے بعد آخرت، قیامت کے دن کا قیام، میدان محشر میں، اور پھر وہاں کا خوف، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دور کر دینا ہے۔ یہ ساری وہ اپنی راہیں ہموار کر رہے ہیں نیک عمل کر کے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت زبردست جزا دینی ہے۔ یہ اللہ خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، مگر جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ ان سے بالکل خوش نہیں ہوتا، ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں، مِن رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ، اور تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، مِن فضلہ، اس کے فضل سے، اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ ہوا کی دیتا ہے، اور دیکھیے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خوشخبری آ گئی ہے کہ بارش ہوگی۔ ایک ایک انسان اپنے اپنے مقام پہ ٹھنڈی سانس لے رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ بارش جب برستی ہے تو اللہ کی رحمت کا مزہ ہم چکھتے ہیں، اس وقت بھی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کئی جرمز ختم ہو جاتے ہیں، پولوشن بیٹھ جاتی ہے، تازگی ماحول میں آ جاتی ہے۔ پھر زمین پیاسی ہوتی ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے زمین کا، نلکے جو خشک ہو چکے ہوتے ہیں، ٹیوب ویل، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، بہت کچھ زمین سے نکلتا ہے، فصلیں بہترین ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ۔ پھر یہی ہوائیں چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، کہ کشتیاں جو بڑی بڑی ہیں وہ بھی اس کے حکم سے چل پڑتی ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوا آتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے آتی ہے، اور کشتیاں اس کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ اگر ہوا کو روک دے تو کشتیاں بھی نہ چل سکیں۔ پھر وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، پھر یہی کشتیاں جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اور لے آتی ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کا کاروبار چمکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔
کہ انسان کو اللہ کے فضل کی تلاش کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر جب مل جاتا ہے تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کمائی کے بعد تم بیٹھے ہوتے ہو، کھا چور پی رہے ہوتے ہو، آرام سے رہ رہے ہوتے ہو، خوشحال ہوتے ہو، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم کسی طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہوائیں، یہ ان کا فائدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری پہچان کی علامتوں میں سے ایک زبردست علامت یہی ہے کہ میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں، پھر انہی ہواؤں کے نتائج تم دیکھ لو کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، رسولاً کئی رسولوں کو، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ طرف ان کی قوم کے۔ تو رسول محترم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور قوم نے اپنے وقت کے رسول کو جو اذیت پہنچائی، ان کو جھٹلایا، اس کا بھی ذکر ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ انہوں نے آ کے، انبیاء کرام نے آ کے اپنی قوموں کو دلائل دیے، معجزات دکھائے جو بالکل روشن تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود قوم نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو انہوں نے اللہ کو بڑا سخت ناراض کیا، تو اللہ کے ان دشمنوں پر اللہ کے عذاب کا یا اس کی ناراضگی کا کوڑا برسا اور ختم ہو گئے، کیونکہ یہ مجرم لوگ تھے۔ کوئی چھوٹا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ تو ایسے اہل ایمان کی مدد کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ تو اللہ کے رسول آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، نہیں مان رہی، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان کو ذلیل و خوار کریں گے، ان سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ یہ مجرم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑا فضل ہے، اس کا بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل ایمان کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو اپنی نصرت کا مستحق سمجھ لیتا ہے کہ میں اب ان کی مدد ہر صورت میں کروں، یہ غالب آ جائیں اور ان کا دشمن جو ہے وہ شکست کھا جائے۔ تو غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ عدد نہیں دیکھتا، مومن دیکھتا ہے، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، لیکن مومن ہوں، اللہ ان کی تو مدد کر دے گا۔ لیکن جو مخالف ہے وہ اربوں خربوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، کروڑوں میں کیوں نہ ہو، اللہ ان سب کو مجرم سمجھ کے ان سے پھر انتقام لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، فتثیرو تو وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً بادل۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں میرا ایک کام اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں آتی ہیں، چلتی ہیں، ٹھہرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان ہواؤں میں بھی کوئی مختلف قسم کا موسم ہوتا ہے، کوئی گرم ہوتی ہیں، کوئی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کوئی تیز ہوتی ہیں، کوئی ہلکی ہوتی ہیں، کوئی بڑی سہانی ہوتی ہے، بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی بھیجتا ہوں۔ پھر یہ ہوائیں جو ہے نا، کوئی مشرق کی جانب، کوئی شمال کی جانب، کوئی مغرب کی جانب، کوئی جنوب کی جانب آ جا رہی ہیں، تو یہ سب میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، میں ہی کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی قدرت ہے، ہواؤں کو اس طرح بھیجنا۔ پھر اس کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ فتثیر سحاباً، کہ انہی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے۔ پھر فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس بادل کو آسمان میں، یعنی فضا میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ بادل ہیں، کہیں سخت ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں ٹکڑیوں میں ہیں، کبھی اکٹھے ہیں، کہیں تہ برتہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو
کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر بھیج رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام. کبھی کبھی رات کو نا کوئی بادل ہو نا، تیزی ہوا چل رہی ہو، تو بادلوں کو آپ دیکھیں کیسے لگتا ہے، کیا زبردست سروس ہے یا خدمت ہے. بڑی تیزی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں اور دوڑتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتا ہے ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑیوں میں. کسف قطع کو کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو. تو ٹکڑیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر بادل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ایک ٹکڑا دوسرے بادل کے اوپر آ گیا، پھر اس کا تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. تو اس طرح اس کے اوپر تہ چڑھ جاتی ہے بادلوں کی. ایک بادل کے اوپر کئی اور بادلوں کی تہ چڑھ جاتی ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں بارش جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو آسمان کا بادلوں کا ایک حصہ جو ہمارے اوپر ہوتا ہے اس کا کلر کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ایک ٹکڑا ہے جو آیا ہے بارش کر رہا ہے، اور دور دیکھیں تو وہاں بادل نہیں ہے. اگر بادل ہیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہیں اور ہر ایک کا رنگ بھی الگ الگ ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں. تو فطر الودقہ، تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی بادل کے درمیان سے قطرہ قطرہ کر کے اس بارش کو برساتا ہے. ودق کہتے ہیں بوند کو. تو بوند پہ بوند جو ہے نا تم دیکھو، یخرج من خلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے. اچھا اس کے اندر سے کیسے نکلتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں سے نکل رہا ہے قطرہ، لیکن نکل کے آ جاتا ہے. کبھی آپ ان پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، جو مانسیرا کے اندر جا کے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے اونچے پہاڑ، بڑی ہریالی ہے، اور ان پہاڑوں میں بہت خوبصورتی بھی ہے. اونچے اونچے پہاڑ ہیں. کبھی وہاں جائیں نا اور ان پہاڑوں پہ چڑھیں تو آپ جتنا اوپر چڑھتے جائیں گے بادل جو ہے نا وہ آپ کے اندر آ جائیں گے، اور آپ کو یوں محسوس ہوگا ٹپ 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 ٹپ، یعنی قریبی ہاتھوں کے اوپر ٹپ ٹپ ہو رہا ہے، پاؤں کے اوپر بھی ہو رہا ہے. اوپر سے نہیں آ رہا پانی، یہیں سے ہی وہ جو بادل ہے نا انہی کے اندر سے وہ پانی گر رہا ہے، وہ برس رہا ہے. بہت ہی خوبصورت سین ہوتا ہے وہ. کبھی انسان جائے وہاں ایسے موقع پر تو بہت مزہ بھی آتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، فطر الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے، اس بادل کے ذریعے سے پانی کو، من یشاء، جسے وہ چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی یہی بارش ایک ایسی زمین کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائے جہاں پر اللہ چاہتا ہے، یہاں انسان چاہتے ہیں کہ بارش ہو، جہاں گرمی ہے، جہاں پیاس ہے، جہاں زمین خشک ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بارش ہو. تو اللہ اپنے بندوں میں سے جب ان کو اپنی مرضی سے بارش فراہم کرتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، تو اچانک یہ لوگ سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی یہ خوشی کتنی مفت میں مل جاتی ہے، ورنہ اپنی طرف سے وہ پورا زور لگا چکے ہوتے ہیں کہ اپنے ماحول کو ہم کسی طرح صحیح کر سکیں. زمین سے پانی نکال، اس کی نہریں بنا، زمین کو پانی دے، خود پی، خود نہا، سب کچھ کر، مگر وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جتنی بارش برسا کے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ خوشی عطا کرتا ہے. وَإِن كَانُوا، اور بے شک، ان کا مطلب یہاں انّا والا کرنا ہے، اور بے شک کانو تھے وہ، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان ينزل علیہم، کہ وہ برسائی جائے ان پر، من قبلی، اس سے پہلے ہی، لمبلسین، یقیناً مایوس ہونے والے. تو بارش برسنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ کہتے تھے ہر طرف گرمی گرمی ہے،
بادل کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں، کب بارش ہوگی؟ تو یہ ساری ان کی حالت ہوتی ہے بندوں کی، یعنی وہ گرمی کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے، چاروں طرف نظریں دوڑا کے بالکل یہ طے کر چکے تھے، یا ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب کئی دن بارش نہیں ہوگی، بارش کا نام و نشان ہی نہیں ہے، آثار ہی کہیں نہیں ملتے۔ مگر اللہ تعالیٰ اچانک ہی اپنی رحمت کے جو آثار ہیں ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو فنظر، تو دیکھو، الی آثار، طرف آثار کے، رحمت اللہ کی رحمت کے۔ تو یہی لوگ جو ہیں جو تھوڑا لمحہ پہلے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ بارش کا نام و نشان نہیں، کوئی آثار نہیں، تو اللہ اپنی رحمت کے آثار اچانک ہی ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو کس طرح بارش برستی ہے اور وہ زمین بھی جو بالکل خشک تھی وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ بینی، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمحیی الموتى، وہی پھر اللہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ تو یہاں سے عقیدہ تمہارا صحیح ہو سکتا ہے اگر تم سمجھ لو تو، کہ کیا انسان مر کے دوبارہ زمین سے نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بنجر زمین کو دیکھ لو، ہر کوئی دیکھ کے کہتا ہے یہ تو ختم ہو چکی ہے، یہاں تو اب کبھی بھی کوئی سبزہ اگ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ بارش برسا کے اسی سب زمین کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، سبزے کی چادر وہاں بچھا دیتا ہے۔ تو اگر اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردہ انسان کو جو مٹی میں چلا جائے اس کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس لیے کرے گا کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنی قدرت کے آثار وہ تمہیں زمین پہ دکھاتا ہے، تمہارے ماحول میں دکھاتا ہے، تو اس لیے مستقبل میں بھی وہ اپنی قدرت کے آثار ضرور دکھائے گا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، ارسلنا، بھیجیں ہم، ریحن، ہوا کو، فرأوہ، پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو، مصفرن، زرد پڑی ہوئی، لظلوا، البتہ لگیں وہ، من بعد ہی، بعد اس کے، یکفرون، وہ ناشکری کرنے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر ایسی ہوا بھیج دیں کہ ان کے باغات تیار ہوں، فصلیں تیار ہوں، تو ہوا بھیجیں، چاہے وہ ٹھنڈی یخ ہو، پالے والی ہوا، یا لو والی ہوا، وہ ایک دفعہ ان کی کھیتی پر، ان کے باغ سے گزر جائے تو پھر وہ اپنی کھیتی یا باغ کو دیکھیں، یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، مصفرن، وہ تو زرد پڑ گئی ہے بھائی، اس کی تو جڑیں خشک ہو گئی ہیں، ہوا ایسی گزری ہے کہ اس نے ایک ایک پودے کو مار دیا ہے، یا درخت کے پھلوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، پیلے پڑ چکے ہیں، پک نہیں رہے۔ تو پھر ایسی صورت میں لظلوا من بعد یکفرون، اس ہوا کے گزر جانے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ ناشکری کرنے لگیں گے کہ اللہ یہ کیا کر دیا تو نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا نقصان ہو گیا میرا۔ ان شکوے کرتے ہیں انسان، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے کو کرتوت تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اگر بالفرض کرتوت نہیں تھے تو اپنی اللہ کی قدرت کو وہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کر سکتا ہے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، معافیاں مانگیں، وہ ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پہلے بھی ان کو دے چکا ہے بغیر ان کی محنت کے، ان کی کاریگری کے، تو آئندہ بھی دے گا، مگر ایک چھوٹی سی آزمائش سے جب گزرتے ہیں تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، پچھلی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا یہ ایک تعلق ہے
یا وطیرہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ کے فضل کو یاد نہیں کرتا، اس کی ہلکی سی آزمائش آئے تو اس پہ بڑے شکوے کرتا ہے. فَإِنَّكَ تو بے شک آپ اللہ کے رسول لا تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الموتا مردوں کو، ولا تسمعوا اور نہیں آپ سنا سکتے الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا جب وہ منہ موڑ جائیں، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفار جو ہیں یہ بالکل ایسے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں، کان ہیں ان کے مگر یہ اچھی بات سننے کے لیے نہیں ہے، ان دلائل کو سننے کے لیے نہیں ہے، بس یہ کانوں سے کچھ اور سنتے ہیں. تو یہ مردے ہیں، مردے جو کان رکھتے ہیں مگر نصیحت کی بات، عبرت کی بات، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی بات کو وہ نہیں سنتے، کوئی اثر نہیں لیتے. تو ایسے مردوں کو آپ قرآن سنائیں گے تو کیا یہ سنیں گے؟ یہ نہیں سن سکتے. اور اسی طرح وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہیں آپ سنا سکتے ہیں کسی بہرے کو پکار، جس کا کان ہی بہرا ہو، کان ہو مگر وہ سن نہ سکتا ہو، تو آپ اس کو جتنا مرضی زور زور سے پکاریں وہ آپ کی کسی بات کو نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ بہرا ہے. تو یہ لوگ بہرے ہیں، آپ ان کو بار بار سنا رہے ہیں مگر یہ کوئی اثر نہیں لے رہے. یہ مردے ہیں، زندہ لاشیں ہیں، مگر یہ آپ کی اچھی اچھی باتیں، قدرت کے دلائل، قرآن کی آیات، اس میں جو حجتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں، اپنی قدرت کے مظاہر بتائے ہیں، ان کو ہی نہیں سننا چاہتے. کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر. اور یہ اس وقت ہوتا ہے اذا ولوا مدبرین، جب آپ ان کو سنانا چاہیں اور یہ کھڑے کھڑے کہ آپ سنانے لگے ہیں تو یہ آپ کو پیٹھ دکھا کے چل پڑتے ہیں کہ ہم نہیں سننا چاہتے. تو ایسے لوگوں پر آپ کا کیا اثر ہوگا؟ تو اس آیت سے بعض علماء نے یہ دلیل بھی لی ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. تو آپ کون ہیں؟ آپ زندہ ہیں. جو زندہ ہے نا وہی بولتا ہے نا. اب وہ بول کے کسی مردے کو سنانا چاہے جو قبر میں ہے، کیا وہ سنے گا؟ دوسرا مطلب ہے کہ زندہ جو ہے نا وہ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی مردوں کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ زندوں کی آواز سن سکیں. تو کافر کی ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حق کے سننے سے اس طرح بدکتے ہیں، اس طرح منہ موڑتے ہیں جیسے ان پر موت طاری ہو، مر چکے ہوں اور بہرے ہو چکے ہوں. مردہ جیسے نہیں سنتا ایسے یہ بھی نہیں سنتے. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول وما انت اور نہیں آپ بہادی ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو عن ضلالتہم. تو اللہ کے رسول اسی طرح آپ کسی ایسے شخص کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی کی راہ پہ چل پڑا ہو. کیوں؟ کہ یہ اندھا ہے، جانتا ہے کہ یہ گمراہی کی راہ ہے، مگر آنکھوں دیکھے بھی وہ اس گمراہی کی راہ کو پسند کرتا ہے. کوئی فحاشی کو پسند کر رہا ہے، کوئی سود کو پسند کر رہا ہے، کوئی اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کو بے شمار کام ہیں ان کو پسند کر رہا ہے. تو یہ آنکھیں ہیں سب کی، مگر ان کو اپنی ضلالت، اپنی خوشی لگتی ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، انجوائے کرو. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور آگے حساب بھی دینا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا اللہ کے رسول اندھے ہیں، ان کی گمراہی سے آپ ان کو نکال نہیں سکتے. وہ اسی گمراہی میں ہی خوش ہیں،
یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ایسے گمراہ لوگوں کو راہ دکھائیں. کس کا کام ہے پھر؟ یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے بالکل اس کو اپنا بندہ بنا لے، اس کے دل کو نرم کر کے اپنے ہاں عاجز بنا کے جھکا دے. یہ اسی کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. ہاں آپ ان لوگوں کو ضرور سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. قرآن ہے اللہ کی آیت، رسول ہے اللہ کی آیت، رسول کی تعلیمات ہیں اللہ کی آیت، اور قرآن مجید کے احکام ہیں، رسول کے دیے ہوئے احکام ہیں، مسائل ہیں. ان کو جو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں کو سنا سکتے ہیں کیونکہ وہ فرما بردار ہیں، ان کے اندر فرما برداری کا جذبہ ہے. لیکن جن کے اندر نافرمانی کے جذبات ہوں آپ ان کو کیا سنائیں گے؟ اللہ الذی، اللہ ہی ہے وہ جو خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو، من ضعف، کمزوری سے. اللہ فرماتے ہیں میری ایک اور بھی قدرت کو دیکھ لو جو تمہارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. وہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں کہ کس طرح میں نے اس کو پہلے ماں کے پیٹ میں مختلف سٹیجز سے گزار کے پیدا کیا. اس دنیا میں آیا تو بندے کی پیدائش کے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ انتہائی کمزور بچہ تھا. یہ ہے خلقکم من ضعف. اوریجن دیکھ لیں بندے کا، نطفہ، وہ بھی کیا ہے؟ انتہائی کمزور چیز ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف سٹیجز سے گزار کے ماں کے پیٹ میں پوری شکل بنا کے اس کو دنیا میں بھیجتا ہے. لیکن دنیا میں بھی جب آتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور. پھر اسی کمزوری سے وہ بڑھتے بڑھتے آگے جاتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا کر دیتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا باہمت، طاقتور. ثم جعل من بعد قوة، پھر یہی قوت آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے. اور کمزوری کے بعد وہ شیبہ اور بڑھاپا آ جاتا ہے. پھر وہی حالت ہو جاتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی اس کو ذرا ہوا لگتی ہے نا تو وہ ہاتھ اس کے کانپ رہے ہوتے ہیں. تو بڑھاپے میں بھی یہ حال ہو جاتا ہے اس کا. نہ صحیح بول سکتا ہے، بولتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، جسم اس کا کمزور ہے، کپ کپا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ابھی تو ہم جوان ہیں نا، لیکن جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، ابھی بوڑھوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. میں نے سنائی تھی نا انکل کی بات. ایک یہ بزرگ میرے کمرے میں جو بیٹھتے ہیں نا انکل، بیٹھا تھا ان کے پاس، کبھی کبھی بڑی اچھی پتے کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کی باتوں کو سن کے. کہتے ہیں میں جب جوان ہوتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گھر میں، صبح میں جب اٹھتا تھا نا تو میرے ابا اٹھتے تھے، کہتے تھے ہائے ہائے. تو میں کہتا تھا ان کو کیا ہو گیا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یعنی بڑا عجیب لگتا تھا، بڑا عجیب لگتا تھا. کہتے ہیں اب میرے ساتھ وہی ہوتا ہے. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہائے ہائے کیا تھی. تو ہم انسان ایسے ہی ہیں. اس وقت دوسرے کی کمزوری اور بڑھاپے کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، مگر ہم سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں ایسے ہی کرتے ہیں. اچھے بھلے ہوتے ہیں بندے، بہانے کر رہے ہوتے ہیں. دادی اماں ہیں، نانی اماں ہیں، بوڑھی ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہے ان کو ایسی خامخواہ، اچھی بھلی کھاتی ہیں، پیتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اتنے خرچے کرا رہی ہیں، دوائیاں کھا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے خرچے الگ ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہے؟ یہ ہم سوچتے ہیں، جوانی میں سوچتے ہیں، مگر جب اپنا وقت آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے وہ یار واقعی بڑھاپا بڑی چیز ہے. تو یہ وہ چیز ہے. اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے.
کمزوری، جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمری، یہ سب ایسی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ خوب جاننے والا ہے کس کو؟ ہم انسانوں کے یہ مختلف ادوار کو۔ اور القدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ اپنے بچپن پہ اڑ جائے کہ میں جوان نہیں ہونا چاہتا، میں بچہ ہی رہنا چاہتا ہوں، بچہ رہوں گا تو اسکول نہیں جاؤں گا۔ کچھ بچے نا رونے لگ جاتے ہیں، آئے ہیں اب تو میں نے اسکول جانا ہے، اور پھر اسکول جا کے وہاں جو ٹیسٹ بڑھتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں اب تو یونیورسٹی بھی نہیں چھوڑنی۔ وہ ماحول بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ بھی بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ اپنی جوانی کو روک سکے کہ میرے پاس ہمیشہ طاقت ہی طاقت ہو، بڑھاپا نہ آئے مجھ پر۔ نہیں، اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی انسان کو بڑھاپے میں بھی لے آئے۔ بہت بڑے طاقتور انسان جو ہیں وہ اللہ کی اس مرضی کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ بندے کا کچھ نہیں چلتا۔ اللہ کو نہ ماننے والے بھی نا کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ بھی ایک لمحہ آتا ہے اللہ کی اس مرضی کے آگے، اس قدرت کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں کہ جوانی کو ہم روک نہیں سکتے، طاقت کو ہم روک نہیں سکتے، اب بڑھاپا ہے، بڑھاپا آنا ہے، جسم کا سوکھنا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہونا ہے اس کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسموں، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، مجرم۔ قیامت جب قائم ہوئی تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں تھوڑی عرصہ، بالکل معمولی سا وقت ہم نے گزارا ہے، بالکل ان کو ایسا لگے گا جیسے ہم پلٹ کے اپنے ماضی کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بھی اس وقت اگر ایک زندہ انسان سے پوچھیں جو 70 سال کا، 80 سال کا، اس سے پوچھیں کیسے لائف گزری، کیسے وقت گزرا، تو کہے گا پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا یار، ایسے گزر گیا۔ تو یہ حالت اس وقت دنیا میں ہماری ہے۔ لیکن ایک مجرم جب اپنے سارے اعمال سمیت، برائیاں سمیت، گناہ سمیت، وہ جب میدان قیامت میں کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کے کہے گا کہ مجھے تو زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو کوئی لمبا عرصہ وہاں رہا ہی نہیں کہ جس کے بارے میں میں سوچتا کہ بھئی نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، شیطان کون ہے اور اللہ کون ہے، وہ تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تھوڑی دیر تو رہے ہیں ہم، اور تھوڑی دیر کے بعد موت آ گئی اور پھر قیامت آ گئی۔ یہ مجرم کا ذہن ایسا ہوگا، یہ گناہ گار کا، یعنی وہ 80 سال کی زندگی کو کل قیامت کے روز اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے یوں محسوس کرے گا جیسے مجھے وہاں زندگی تو میں نے گزاری ہے مگر تمیز کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے کہ گناہ اور نیکی کے درمیان میں تمیز کر پاتا، بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز کر پاتا، ایمان اور کفر کے درمیان تمیز کر پاتا۔ وہ کہے گا موقع ہی نہیں ملا مجھے۔ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کذالک، اسی طرح کانوا یؤفکون، تھے وہ پھیرے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں میں نے تو نہیں پھیرا، دنیا میں جب یہ تھے تو شیطان ان کو یہی پھیراتا تھا۔ ابھی بڑا وقت پڑا یار، ابھی تم جوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے اتنا نیک بننے کی، کچھ مزے اڑا لو، کچھ انجوائے کر لو اپنی لائف سے، بعد میں بڑا وقت پڑا ہے، کر لیں گے کچھ نہ کچھ، اللہ بڑا مہربان ہے۔
یعنی اس طرح شیطان ان کو بہکا پھسلا کے غلط کام ان سے کرواتا رہا، اور غلط کام کراتے 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 ان میں لذت پیدا کرتے کرتے اس کو اتنا انوالو کر دیا کہ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور نہ یہ سوچا یار کسی وقت مجھے موت بھی آ سکتی ہے، اور اچانک موت آ گئی۔ تو دنیا میں تو اس طرح پھیرے جاتے تھے یہ، تو اب یہاں بھی اپنی بد عملی کو دیکھ کے، اپنے برے انجام کو دیکھ کے ان کا دماغ پھر جائے گا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، والایمان، اور ایمان، تو ان میں جو میدان محشر میں کچھ لوگ وہ بھی کھڑے ہوں گے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا اور ایمان نصیب کیا ہوا تھا دنیا میں، تو وہ ان کو جواب میں کہیں گے، ان کی یہ باتیں جب سنیں گے نا، کہ ہم تو قسم اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر ہی رہے ہیں، اس دنیا سے مراد دنیا کو بھی لے لیجئے، اور دنیا سے مراد قیامت سے پہلے جو برزخ کی زندگی ہے اس کو بھی لے لیجئے۔ یہ سارا ایسے لگا جیسے چند لمحے کی بات تھی۔ تو یہ اہل علم جن کو علم پتہ تھا، علم تھا ان کے پاس شریعت کا، اور پتہ تھا کہ زندگی کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ میں نے کب تک زندہ رہنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد میں نے قبر میں جانا ہے، اور برزخ کی ایک لمبی زندگی ہے، اور برزخ کی لمبی زندگی میں ایک ہر بندہ یہی اٹھ کے کہے گا قیامت کو، ہم تو تھوڑی دیر قبر میں رہے ہیں، حالانکہ لاکھوں سال وہ گزار چکے ہوں گے، اور ان کو محسوس یہ ہوگا ہم تو تھوڑی دیر رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم جو مومن بھی ہوں گے، یہ ان کو پھر جواب میں کہیں گے لقد لبستم فی کتاب اللہ، اور یقیناً تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں یہ بات لکھ رکھی تھی کہ بندہ مرے گا اور مرنے کے بعد وہ قبر میں قیامت کے دن تک ٹھہرا رہے گا، وہیں سوئے گا، وہیں رہے گا، تو تم تو اس طرح اتنا لمبا عرصہ وہاں رہے ہو، فہذا یوم البعث، تو اب یہ وہ دن ہے جو بعث کا دن ہے، جس کو تم آج کہہ رہے ہو کہ اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر رہے، ہم تو قبر میں بالکل معمولی سی نیند سوئے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ فہذا یوم البعث، دنیا میں بھی تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہاری یہ زندگی عارضی ہے، یہاں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے دن گن رکھے ہیں، اور اس کی موت کا وقت مقرر ہے، تمہیں اس وقت یقین نہیں آیا۔ پھر تمہیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اور وہ یوم البعث ہوگا۔ تو تمہیں یہ سب کچھ بتایا گیا تھا، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات منشن کر دی تھی، رسولوں کے ذریعے سے بھی، اتری ہوئی کتابوں کے ذریعے سے بھی، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور قرآن مجید میں یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی تھیں۔ تو ھذا یوم البعث، وہی حیرانی کس بات کی، یہ وہی بعث کا دن تو ہے آج، یہاں تو ہم حساب کتاب کے لیے آئے ہیں، مگر افسوس یہ کہ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم دنیا میں یہ جانتے نہیں تھے، نہ جاننا چاہتے تھے، نہ تمہارا ایمان تھا، نہ اس علم کو تم پختہ کرنا چاہتے تھے، تم نے سنی انسنی کر دی، اور اب تم قسمیں کھا رہے ہو، ہمیں موقع نہیں ملا۔ سنو، فَيَوْمَئِذٍ، تو آج کے دن، لا ينفع، نہ نفع دے گی، آج تم یہ قسمیں اٹھا رہے ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا، آج تمہاری کوئی معذرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی عذر پیش کرو، تمہیں پورا موقع دیا گیا تھا زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، تمہارے اوپر جوانی آئی، تم نے خوب کمایا، کاروبار کیا، تعلیم حاصل کی، سب کچھ کیا، مگر اس علم کو تم نے نہ سیکھنا چاہا جو ایک یقینی علم تھا اور ہر انسان کے لیے ضروری تھا۔ تم نے یہ ظلم جو کیا کہ اللہ کی راہ چھوڑ دی اور اپنی راہوں پہ چلتے رہے، آج تم معذرتیں کرتے ہو، تمہاری کوئی معذرت سنی نہیں جائے گی، اور اگر کرو بھی صحیح
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اگر تم یہ چاہو کہ اللہ مجھے یہ کہے اس وقت توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم نہیں ہوگا، اور نہ تم سے کہا جائے گا کہ چلو اس وقت تم بڑے شرمندہ ہو، مجرم بن کے واقعی اقرار کر رہے ہو کہ میں اللہ گناہ گار تھا، میں معافی چاہتا ہوں، تو اس موقع پر اگر تمہیں یہ کہہ بھی دی کوئی تمہاری آرزو ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم میری بارگاہ میں توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں. نہیں، آج تو حساب کتاب کا دینا ہے. آج توبہ کس چیز کی؟ توبہ کا وقت تو دنیا میں تھا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، وَلَئِن جِئْتَهُمْ اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مبطلون مگر باطل پرست. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن مجید میں ہر انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اپنائے ہیں اور مختلف مثالیں دی ہیں کہ کسی طرح انسان سمجھ جائے. اور واقعی قرآن مجید کو پڑھیں تو ایک ایک صفحے پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عقلی باتیں کی ہیں. ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں، ہمارے کان ان کو سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ چیزیں عام ہیں اس لیے ہمارے لیے کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں. جو ہر وقت شے عام سامنے ہو، بارش برستی ہو، ہوا چلتی ہو، زمین سب کچھ اگا رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں کیا ہے، یہ تو ہو رہا ہے. اس میں بھئی یہ بہت بڑا کمال ہے کہ کس طرح یہ بارش برسا کے اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، اور پھر ہوا چلا کے پالے کی یا گرمی کی لو چلا کے اسی زمین کو بالکل بنجر بنا دیتا ہے. تو انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. انسان اپنی لائف کو انہی پودوں پر ہی قیاس کر لیتا تو اس کو بہت کچھ سمجھ آ جاتی، مگر اس نے کبھی قیاس ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال قرآن مجید میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، عقلی بھی، نقلی بھی، سامنے کی بھی، غیب کی بھی، تاکہ کسی طرح سمجھ جائے اور اس قرآن مجید کو واقعی اللہ کی کتاب سمجھ لے، اللہ کا کلام سمجھ لے اور اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. لیکن افسوس کہ انسان ان مثالوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. پھر اللہ فرماتے ہیں جب یہ حالت ہے، قرآن کا اثر ان پہ نہیں ہوتا، تو وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، جو ان کے کہتے ہیں ان کے مطابق بھی اگر آپ وہ معجزہ ان کو دکھا دیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون نہیں ہو تم مگر باطل پرست. ہزاروں معجزے میں دکھا دو مگر تمہارا یہ عقیدہ جو ہے ایک اللہ کی عبادت، باقی کوئی خدا نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب بے بس ہیں، نیک عملی انسان کے سفارشی بنیں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تمہاری باتیں جو ہے نا یہ سب باطل پرستانہ ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی جو کچھ دکھایا، مگر وہ کیا کہتے تھے مکی لوگ، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ باطل پرستان، یعنی باطل پرست لوگ ہیں یہ، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم صحیح ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کوئی بھی ان کا اعتراض ہو، سوال ہو، اس کا جواب مناسب نہ دیا ہو، حتیٰ کہ ان کے برے رویے کا جواب بھی آپ نے بڑے اچھے رویے سے دیا، ان کی سختی کا جواب بھی آپ نے نرمی سے دیا. پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں آپ مبتل ہیں، آپ باطل پرست ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، تو اس مہر کی وجہ سے ان کے دلوں میں باہر کی کوئی خیر جو ہے نا، نبی کی باتوں کی، قرآن کی باتوں کی کوئی خیر ان کے دلوں میں نہیں اترتی، اس لیے کہ سیلڈ ہے،
اور دل کے اندر کا کفر جو ہے نا وہ بھی باہر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سیلڈ ہے. تو یہ وجہ ہے اور کچھ نہیں. تو یہاں سیل سے مراد کیا لیں آپ؟ مہر لگانے سے، یعنی اللہ بس ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. دین ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جس کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا دل بھی مطمئن، اس کے عمل بھی اچھے، اس کی سوچ بھی بہتر. لیکن جس کا دل دوسری طرف مائل ہو تو بتائیے پھر اللہ زبردستی اس کو پکڑ کے ادھر لائے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ گردن سے پکڑ کے کسی کو راہ پہ چلا دے. یہ تو دل ہیں، اگر مائل ہوں گے تو اللہ بھی پھر اپنی طرف سے مہربانی کرے گا. اور اگر دلوں کا میلان ہی دوسری طرف ہو تو اللہ کی مہربانی کیسے اس کے قریب آئے؟ فصبر. تو اللہ کے رسول یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، فصبر، آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، یقین مانیے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو الذین، وہ لوگ جو لا یوقنون، نہیں یقین رکھتے. تو اللہ کے رسول ان کی اذیتوں پر، ان کی باتوں پر، ان کے الزامات پہ، ان کی تکلیفوں پر آپ صبر کیجئے. صبر کا مطلب یہ کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، کام کرتے جائیے. اب عمل بھی کیجئے، لوگوں کو دعوت بھی دیجئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیے بھی صحیح، ان کے مسائل بھی سنیے، سارے کام کرتے جائیے. یہ نہ ہو کہ وہ الجھائیں آپ کو، آپ پر الزام لگائیں اور آپ ان کے الزام کا جواب الزام لگانے میں ہی دے دیں. وہ آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں. نا، یہ جواب ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان صبر کرے، اپنے کام سے کام رکھے. کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے میں الجھا کے، الزام تراشی کا جواب الزام تراشی میں الجھا کے ہم ان کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیں. تو اللہ فرماتے ہیں نا، فصبر، آپ صبر کیجیے، اپنے کام سے کام رکھیے، دین کی دعوت دیتی رہیے. ان وعد اللہ حق، یقین مانیے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ اس کے دین کا غلبہ ہونا ہے. اس نے آپ کی مدد کرنی ہے. یہ دین غالب ہو کے رہے گا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا کر کے دکھائے گا. لیکن ہاں، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اس دین کے معاملے میں لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں. الذین لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے. ہلکا نہ پائیں کا کیا مطلب؟ کہ مثال کے طور پر وہ آپ کو دھمکی دیں تو آپ ڈر جائیں. وہ کہیں ہم آ رہے ہیں تو آپ دبک کے بیٹھ جائیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا بہادر بنائیں اور ان کے سامنے ان کے ہر قسم کا جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار رہیں. یہ ہے. تو ہلکا بنانا اپنے آپ کو، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان صبر کی تو بڑی زبردست تعریف کر دے، لیکن جب خود صبر کرنے کا موقع آئے تو بے صبرہ ہو جائے. تو دوسرے تو یہی کہنا جی دیکھیں جی، یہ بات تو کرتے ہیں مگر خود صبر نہیں کر پائے. تکلیف کسی نے پہنچائی ہے تو بجائے اس کے کہ برداشت کرتے یہ گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں. اس نے پتھر مارا ہے، اینٹ ماری ہے، تو ان کو تکلیف پہنچی تھی تو صبر کر جاتے، انہوں نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی. یہ دوسرے کو اپنی طرف سے رد عمل جو اتنا شدید آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے سمجھتے ہیں ان کو ہلکی ہلکی دھمکیاں دے کے ہم ان کے اندر سے بہت کچھ اگلوا سکتے ہیں. ان کے خلاف بول کے ہم ان سے آخر ان کی شرافت کی جو زبان ہے نا وہ بری زبان بنا سکتے ہیں. تو یہ ہلکا پن ہوتا ہے انسان کا. انسان کا بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ بندہ بات کرے، گالیاں دے اور بڑے حوصلے سے دوسرا سنے اور مسکرائے، اور پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے کوئی ری ایکٹ کرے. یہ ہوتے ہیں سیانہ پن.
یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان بات کرے اس کا جواب وہ جی اس نے مجھے یہ بات کہی میں نے وہ خوب سنائی اس کو وہ سنائی، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہلکا پن ہے۔ دوسرے کو انسان یہ باور کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے غصے والا ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے۔ رشتے جب ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، کوئی زیادہ غصہ تو نہیں آتا اس کو، یہ ہلکا پن ہوتا ہے نا، حوصلہ، برداشت، سمجھداری کا نام ہے اور کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ دین کی بات کر رہے تھے، دین کی تعلیم دے رہے تھے، اور آپ کی مخالفت بھی دین کی بنیاد پہ ہو رہی تھی، تو اس میں دین کو بڑا بنانا تھا، شخصیت بڑی بن جائے لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، لوگ آپ کو بالکل ہلکا نہ پائیں، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو قیامت پر اللہ پر یقین نہیں کرتے، ان کو پتہ چلے کہ آپ بڑے دل گردے کے مالک ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے انسان ہیں، بڑے دل والے ہیں۔ یہ ہے ایک مومن کی خوبی جو اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے تو آپ کے ارد گرد بھی بہت زبردست حزب اختلاف تھی، کوئی ایک باتیں کر رہے تھے، بدو ہیں، شہری ہیں، سردار ہیں، عام لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جٹ ہیں، دیہاتی ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی بات کی کان نہیں دھرتے، اپنے کام سے کام۔ ان کی اذیتیں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، باتیں ہیں جواب نہیں دے رہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ پھر بھی جواب نہیں دیتے، اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بڑا پن۔ تو اس بڑے پن کی آج بھی ضرورت ہے، ہمیں آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی بھی کے لیے اس بڑے پن کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی جب بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹ بیٹھتے ہیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ عید کے دن بھی روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو عید کا مزہ خراب کر لیتے ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹے پن کی علامتیں ہیں، بڑا انسان کو بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله تعالى أنزله